موضوع درس فی علامات الساعہ سورۃ الدخان تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل هم فی شک یلعبون فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس هذا عذاب علیم ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون انا لهم الذکرى وقد جاءهم رسول مبین ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون انا كاشف العذاب قليلا انكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى انا منتقمون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى بل هؤلاء المشركون في شك يلعبون أي قد جاءهم الحق اليقين وهم يشكون فيه ويمترون ولا يصدقون به۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین جتنے ہیں یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے پاس حق الیقین آ گیا، پیغمبر آ گیا، قرآن آ گیا، تمام آیات آ گئے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ شک کرتے ہیں اور تصدیق نہیں کرتے، نہ انبیاء کی نہ اللہ کی کتابوں کی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بطور وعید اور بطور تحدید فرمایا۔ ثم قال عز وجل متوعدا لهم ومحددا، تحدید مانا کسی کو سختی کے ساتھ یعنی تحدید، متوعدا مانا وعید بیان کرنا کہ اگر تمہارا یہی عمل رہا تو تمہیں اس عذاب سے ٹکرانا ہوگا۔ فرمایا فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین۔ قال سلیمان بن مہران الأعمش النبی دعا مسلم بن صبیح ان مسروق قال دخلنا المسجد یعنی مسجد الکوفۃ عند ابواب کندہ۔ حضرت مسروق فرماتی ہیں کہ ہم مسجد کوفہ میں داخل ہوئے جو ابواب کندہ کے قریب مسجد ہے۔ فإذا رجل يقص على أصحابه، ایک بندہ بیٹھا تھا اپنے دوستوں پر یہ قصہ بیان کر رہا تھا۔ یوم تأتی السماء بدخان مبین تدرون ما ذلك الدخان، اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ وہ دخان کیا چیز ہے؟ ذالک دخان یاتی یوم القیامت ویأخذ باسماء المنافقین وابصارهم ویأخذ المؤمنین من نشب الزکام۔ اس نے کہا یہ دخان جو ہے قیامت سے قبل آئے گا اور یہ چھا جائے گا اور منافقین کے کان جو ہیں اور ان کی آنکھیں جو ہیں وہ بند ہو جائے گی، لیکن مومنین کو ایسے محسوس ہوگا جیسے کوئی ہلکا سا زکام ہو جاتا ہے۔ قال فاتینا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ ابن مسعود کی خدمت میں آئے، فذکرنا ذلک لہ، ہم نے بتلایا کہ ایسے وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ دخان سے مراد وہ قیامت کی علامت ہے جو قیامت سے پہلے آئے گی۔ اب وہ فرماتے ہیں وَكَانَ مُسْتَجِعًا، حضرت عبداللہ ابن مسعود ذرا ٹیک لگا کے لیٹے ہوئے تھے۔ فَفَزَعَ فَقَعَدَ، گھبرا کے جلدی سے اٹھے اور آپ نے فرمایا ان اللہ عز وجل قال نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے نبی پاک کو یہ فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ مجھے دعوت تبلیغ میں تم سے کچھ نہیں لینا ہے، اور نہ میں ان لوگوں میں ہوں کہ تکلف سے خود بات بنائیں، جو اللہ کہتے ہیں وہی کہتا ہوں۔ ان من العلم ان یقول الرجل ما لا یعلم اللہ اعلم، آپ نے فرمایا یہ علم کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اگر بندہ کوئی مسئلہ نہ جانتا ہو تو کہہ دے کہ میں نہیں جانتا، اللہ جانتے ہیں۔
اور فرمایا میں اب تمہیں بتلاتا ہوں کہ دخان سے کیا مراد ہے. سأحدثكم بذلك عن ذلك ان قریش لما ابتعت عن الاسلام واستعصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسن يوسف اصابهم من الجهد والجوع حتى اكلوا العظام والميتة. اب مفسر حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ ان قریشن، جب قریش اسلام نہ لے آئے بلکہ اسلام لانے کے بجائے حضور کے نافرمان بن گئے، حضور کو ستانے لگے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھانے لگے، آپ کے صحابہ بے ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑ ڈالے، تو حضور نے دعا مانگی کہ اللہم علیہم بسنین کسنی یوسف، کہ یا اللہ ان پر بھی اسی طرح کی قحط مسلط کر جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں قحط مسلط ہوا تھا. فاصابهم من الجهد والجوع، اب ان کو شدت کے ساتھ شدت اور بھوک کی وجہ سے اتنے مجبور ہو گئے کہ حتی اکلوا العظام والمیتہ، کوئی مردار جانور بھی مل جاتا تو کھا لیتے تھے، ہڈیاں مل جاتی تو پانی میں ابال کے پیتے تھے. وَجَعَلُوا يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فَلَا يَرَوْنَ إِلَّا الدُّخَانَ، اور جب اپنے آنکھیں سر اوپر اٹھا کے دیکھتے تھے تو ان کو دھواں دھواں نظر آتا تھا. وفی روایت وجعل الرجل ينظر الى السماء فيرى ما بينه وبينها كأية الدخان من الجهد، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب بندہ آسمانوں کی طرف دیکھتا تھا تو اس کو جو شدت بھوک اور کمزوری کی وجہ سے ایسے نظر آتا تھا جیسے دھواں دھواں ہو. قال اللہ تعالی فارتقب یوم تأتی السماء یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم. فأتى رسول کی یا رسول اللہ استسقِ اللہ لمزرع فإنها قد حلقت، اور اس کے بعد پھر حضور کی خدمت میں دوڑے اور آگے کہنے لگے کہ حضور مضر کے لیے دعا مانگیں، وہ بھوک سے مر رہے ہیں، اللہ ان کو بارش عطا فرما دے. فاستسقى لهم فسقوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بارش کی دعا کی، اللہ نے بارش عطا فرما دی. فنزلت پھر یہ آیت اتری انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون. قال ابن مسعود رضی اللہ عنہ یکشفون العذاب یوم القیامہ فلما اصابهم الرفاہیۃ عادوا الی حالہم. آپ نے فرمایا اس سے مراد قیامت نہیں بلکہ یہ دنیا کا وہ عذاب ہے جو اللہ نے کچھ دیر کے لیے کھول دیا تھا، جب عذاب ٹل گیا تو پھر اپنے کفر و شرک کی طرف لوٹ آئے. یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون. آپ نے فرمایا یہ بطشۃ الکبریٰ سے مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ اس سے مراد یوم بدر ہے کہ بدر والے دن کافروں کے 70 سردار مارے گئے اور 70 قیدی ہو گئے، تو یہ وہ سب سے بڑی پکڑ ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے. قال ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فقد مضى 5. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ 5 علاماتیں جو ہیں وہ گزر چکی ہیں. الدخان یہ دھواں بھی گزر گیا، الروم یہ بھی گزر گیا، القمر یہ بھی گزر گیا، البطشہ یہ بھی گزر گیا، اللزام یہ بھی گزر گیا. وہاد الحدیث مخرج فی الصحیحین. اب مفسر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیحین کے اندر بھی موجود ہے. ورواہ الامام احمد فی مسندہ، امام احمد نے بھی اس کو ذکر فرمایا ہے. وہو عند الترمذی والنسائی فی تفسیرہما، اور امام ترمذی اور امام نسائی نے بھی تفسیر کے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے. وعند ابن جریر بن یاتم من طرق متعددۃ نامش به وقد وافق ابن مسعود رضی اللہ عنہ علی تفسیر الآیت بہذا وان الدخان مضى. اب اس کے مطابق حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ دخان کی علامت جو ہے وہ گزر چکی ہے. جماعت من السلف کمجاہد وابالآلی ابراہیم النخعی والضحاک وعطیۃ الاوفی و اختیار ابن جریر. اور کہتے ہیں کہ حضرت مجاہد، حضرت ابوالعالیہ، حضرت ابراہیم النخعی، حضرت ضحاک، حضرت عطیۃ الاوفی اور ابن جریر بھی یہی کہتے ہیں کہ دخان سے مراد وہ علامت ہے جو قریش کے زمانے میں گزر گئی. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا ابن لحية حدثنا عبد الرحمن الأعرج في قوله عز وجل
یوم تأتی السماء بدخان مبین کالا کالا یوم فتح مکہ تھا. یہ فتح مکہ والے دن کی مراد ہے کہ اس دن جو لشکر آیا تو اس سے جو مٹی اڑی تو گویا دھواں ہو گیا. وہذا القول غریب جدا بل منکر. مفسر کہتا ہے یہ قول جو ہے بالکل منکر ہے, قابل حجت ہی نہیں. اب ایک قول یہ ہو گیا کہ دخان گزر گیا ہے. وقال آخرون لم یمض الدخان, اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں یہ دخان ابھی نہیں آیا. بل هو من امارات الساعۃ, بلکہ یہ قیامت کی نشانیوں میں ہے. کما تقدم حدیث ابی سریہ حذیفہ بن سعید الغفار رضی اللہ عنہ قال اشرف علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عرفۃ ونحن نتذاکر الساعۃ. کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم جب آئے, یہاں لفظ عرفہ ہے, بعض میں غرفہ ہے کہ حضور ہم پر تشریف لے آئے اور اس وقت ہم قیامت کے بارے میں ذکر کر رہے تھے. حضور پاک نے فرمایا کہ میری بات سنو, لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آیات, جب تک تم یہ 10 نشانیاں نہیں دیکھو گے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. اور وہ نشانیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا طلوع الشمس من مغربها, کہ ایک تو سورج جو ہے مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا. والدخان, اور دھواں. اور تیسری نشانی کیا ہے؟ والدابۃ, ایک جانور نکلے گا جبل صفا سے, صفا کی پہاڑی سے, اور انسانوں کی طرح بات کرتا ہوگا. وخروج یاجوج و ماجوج, اور یاجوج و ماجوج نکلیں گے. وخروج عیسی ابن مریم, حضرت عیسیٰ ابن مریم آئیں گے. وخروج الدجال, اور دجال بھی آئے گا. وثلاثۃ خسوف, اور 3 مقام پہ زلزلے آگے زمین دھنس جائے گی. خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بالجزیرۃ العرب, ایک مشرق میں, ایک مغرب میں, اور ایک جزیرہ عرب میں. ونار تخرج من کار عدن, اور ایک عدن کی طرف سے آگ نکلے گی. تسوق الناس, لوگوں کو چلائے گی. او تحشر الناس, لوگوں کو جمع کر کے حشر کی طرف لے چلے گی. تبھی تمام صباتو, جب رات ہوگی لوگ تھک جائیں گے, ٹھہر جائیں گے, تو وہ آگ بھی ٹھہر جائے گی. وتقیل وَمَيْسُ قَالُوا, اگر دوپہر میں آرام کریں گے تو وہ آگ ٹھہر جائے گی. تفرد بِإِخْرَاجِ مسلم بھی صحیح. اب مفسر فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم میں ذکر فرمایا ہے. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن الصياد إني خبأت لك خبأ قال هو الدخ فقال صلوا اخساف لن تعدوا قدرك. صحیحین میں بخاری اور مسلم میں حدیث آتی ہے کہ ابن سیاد, اصل میں ابن سیاد ایک لڑکا تھا, اس کی شکل جو ہے نا وہ دجال سے ملتی جلتی تھی. اب اللہ کے پیغمبر کو حضور نے, اللہ نے یہ تو بتلا دیا کہ دجال آئے گا, لیکن یہ تو نہیں کہ کب آئے گا. تو آپ کو بھی خیال ہوا کہ کہیں یہی بدبخت بعد میں دجال نہ بنے. تو وہ کہتا تھا کہ جو بات دل میں رکھو نا میں بتا دیتا ہوں. تو حضور نے فرمایا اچھا انی خبات رکھا, میں نے بھی دل میں ایک بات رکھی ہے, بتاؤ کیا کیا ہے. تو کہنے لگا دکھ معلوم, دفع ہو جاؤ بدبخت, اپنی حد سے تجاوز نہ کرو. حضور نے سورت دخان رکھی تھی, وہ صرف ایک لفظ سمجھ سکا دکھ. تو آپ نے فرمایا اپنے حد سے نہ نکلا کرو, اگر ہے تو پوری پڑھو کہ میں نے کیا دل میں رکھا ہے. لیکن وہ کیسے پڑھ وقبل رسول فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین وهذا فيه اشعار. اب مفسر فرماتے ہیں اس کے اندر یہ علامت ہے بأنه من المنتظر الملتقب, کہ لوگ اس کے انتظار میں ہیں, ابھی وہ دجال کا مسئلہ بھی نہیں آیا, دخان کا بھی نہیں آیا. وابن سجاد کا سیاد کا طریقۃ الکہان بلسان الجان وهم يقردون العبارۃ ولهذا قالوا الدخ. ابن سیاد جو تھا یہ بھی کاہنوں کے طریقے سے, جنات کے طریقے سے, جیسے جن بات سن کے ملائکہ کی باتیں سن کے آتے تھے, کوئی سن سکے کوئی نہ سن سکے, آدھی بتا دی آدھی نہ, اسی طرح وہ بھی اسی طرح ایسی باتیں کرتا تھا. فَإِنَّهَا عَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم مَادَتُهُ أَنَّهَا شَيْطَانِيَّةٌ فَقَالَ اخْسَا فَلَن تَعْدُوا قَدْرَكَ. اب حضور پاک نے یہ تو پہچان لیا کہ یہ انسانوں میں شیطان ہے, اس لیے آپ نے فرمایا کہ اپنے حد سے زیادہ نہ نکلا کرو. ثم قال ابن جرير وحدثني الصامت داود رواد بن الجراح قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان بن سعيد النوري قال حدثنا منصور بن المعتمر عن ربيع بن حراش قال سمعت حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الآیات الدجال، قیامت کی بڑی علامتوں میں سے علامت جو ہے دجال ہے. ونزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ کا آسمانوں سے نزول ہے. ونار تخرج من کار عدن مبین تسوق الناس الی المحشر تکیل ما اذا قالوا، اور آگ نکلے گی عدن سے، اور اسی طرح دخان، یہ بھی علامات قیامت میں ہے. قال حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ وما الدخان، دخان سے مراد کیا ہے؟ تو حضور پاک نے یہ آیت تلاوت فرمائی فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم یملأ ما بین المشرق والمغرب یمکث 40 یوما ولیلة اما المؤمن فیصیبہ منہ کہیۃ الزکمہ واما الکافر فیکون بمنزلۃ السکران یخرج من منخرہ واذنیہ ودبرہ. حضور پاک نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ ایک دھواں آئے گا، یملأ ما بین المشرق والمغرب، مشرق سے مغرب تک سارا دھواں ہو جائے گا، اور وہ 40 دن اور راتیں رہے گا. مومن جو ہے اس کو تو ایسے معلوم ہوگا جیسے تھوڑا سا زکام ہے، لیکن کافروں کا یہ حشر ہو جائے گا کہ جیسے نشے میں کوئی پڑا ہو، اس کے ناک سے بھی، کانوں سے بھی اور نیچے سے بھی وہ دھواں نکل رہا ہوگا، دھواں ان کو چھا جائے گا. قال ابن جرير لو سعد الذي كان فاصلا انما لم اشهده بالصيحه لان محمد بن خلف الاسقلاني حدثني انه سال بعد ان هذا الحديث سفيان قال له لا. اب مفسر فرماتا ہے ابن جریر کہ اگر یہ حدیث مرتبہ صحت کو پہنچتی تو بات ہی ختم ہو گئی، لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ مرتبہ صحت کو نہیں پہنچتی، کیونکہ اس کے اندر ایک راوی ہے. جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا اس نے یہ سفیان سے سنا ہے رواد نے، فقال له لا، انہوں نے کہا نہیں. لا قال فقلت اقرأته علیہ، کیا پڑھا؟ قال لا. قال فقلت له اقرئ علیہ وانت حاضر فاقر به، کیا کسی اور نے پڑھا اور تم وہاں موجود تھے؟ ہاں یہ ہے. فقال لا. فقلت له من اين جئت به؟ فقال جاءني به قوم فعرضوه علي وقالوا لي اسمعوا منا فقرأوا علي ثم ذهبوا به وحدثوا به انی او كما قال. اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ مجھے تو پتہ نہیں، ایک قوم آئی تھی، کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے مجھ سے آگے ایسی باتیں کی، پھر لوگوں کو جا کے کہا کہ میں نے کہا ہے. فحدثوا به انی او كما قالوا قد جاءني حدیث یاونا فانه موضوع بهذا السند. ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ تحقیق فرماتی ہیں کہ یہ روایت جو ہے موضوع ہے سند کے اعتبار سے. وقد اکثر جری من سیاقی فی اماکن من حادث تفسیر فی منکرات کثیرۃ جدا ولا سیما فی اول سورۃ بنی اسرائیل فی ذکر المسجد الاقصی. یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے. وقال ابن جریر ایضا حدثنی محمد بن عوف قال حدثنا ابن اسماعیل بن عیاش قال حدثني ابي قال حدثني بن شريح بن عبيد بن مالك الاشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان ربکم انذرکم ثلاثا، اللہ نے تمہارے رب نے تم کو 3 چیزوں سے ڈرایا ہے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ الدخان، کہ دھواں ہوگا، یاخذ المؤمن کالزکمۃ ویاخذ الکافر فینتفخ حتی یخرج من کل مسمع منہ. مومن کے لیے تو ایسے ہوگا جیسے زکام ہوتا ہے، لیکن کافر کے اندر بھر جائے گا تاکہ ہر چیز سے وہ نکلے گا، کان سے، ناک سے، نیچے سے. اور آپ نے فرمایا دوسری بڑی علامت یہ ہے کہ الدابۃ، جبل صفا کی پہاڑی سے ایک جانور نکلے گا. اور تیسری بڑی نشانی کیا ہے؟ الدجال، دجال ظاہر ہوگا. رواہ الطبرانی حسب یزید محمد اسماعیل میاس بھی والا اسناد جید. وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابو زرع قال حدثنا صفوان قال حدثنا ولید قال حدثنا خلیل حسن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحیج الدخان بالناس، يحيج الدخان بالناس فأما المؤمن ويعود كالزكمة والكافر والطائر بكل مسلم بن واسعين وكثار أبي سعيد رضي الله عنه موقوفا وروى سعيد بن أنس مثله. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله الصالح مسلم قال حدثنا إسرائيل نبي إسحاق رضي الله تعالى عنه قال لم تمض آية الدخان بعد. حضرت علی بھی فرماتے تھے کہ ابھی وہ دخان والی نشانی نہیں آئی.
یاخذ المؤمن کہیۃ الزکام وتنفخ الکافر حتی ينفذ، اور کافر کے پیٹ میں منہ میں بھر جائے گا کہ پھر ہر مسام سے نکلے گا۔ رواه جرير بن حديث جميع عبد الملك بن المغيرة عبد الرحمن بن السليماني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال يخرج الدخان فيأخذ المؤمن كهيئة الزكام الخمسام الكافر النافق حتى يكون كالراس العنيذ المشوي على الردف، اور کافر کا تو یہ عالم ہوگا کہ جیسے کسی جانور کے سر کو کسی آگ پہ بھونا جاتا ہے، پکایا جاتا ہے، ایسے پک جائے گا اس سے۔ قال ثم قال حدثني يعقوب قال حدثنا سيد بن جريج عبد الله بن مليكة قال قضيت على ابن عباس رضي الله عنهما ذاتي وقال ما نمت الليل اصوات قلت لما قال قالوا ترى الكوكب ذو الذنب فخشيت ان يكون الدخان قد ترك فما نمت حتى اصبحت۔ عبداللہ ابن ابی ملیکہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت ابن عباس کی خدمت میں آیا رضی اللہ تعالی عنہما، اور حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ما نمت اللیل، آج رات میں بالکل نہیں سویا، حتی اصبحت، صبح ہو گئی۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ستارہ نکلا ہے جس کی دمدار ستارہ ہے، تو مجھے خطرہ ہو گیا کہ کہیں وہ دخان والی علامت جو ہے وہ نہ آ جائے۔ وهكذا رواه النبي حاتم النبي عمران بن عبد الله بن يزيد عبد الله بن ابي مليكة رضي الله عنه ذكر هذا اسناد صحيح الى ابن عباس رضي الله عنهما يحمل الامه ترجمان القران، وهكذا قول من وافقه من الصحابه والتابعين رضي الله عنهم اجمعين والحديث مرفوع من السياق الثاني وغير ما الذي اوردوهما مما فيه مقنع ودلاله ظاهره على ان الدخان من الآیات المنتظرة۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس صرف اکیلے نہیں بلکہ بڑے بڑے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے روایات بھی نقل کی ہیں، احادیث مرفوعہ بھی نقل کی ہیں، جن میں صحیح حدیثیں بھی ہیں اور حسن حدیثیں بھی ہیں، اور اس میں واضح دلالت ہے کہ دخان جو ہے وہ علامات قیامت میں ہے جس کا انتظار ہے، گزرا نہیں ہے۔ اب مفسر فرماتے ہیں انه ظاہر القرآن قال اللہ تبارک و تعالی فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، اے بین واضحا یراہ کل واحد، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ میرے مدنی انتظار کریں اس دن کا کہ جب وہ اندھیرا دخان آئے گا، دھواں آئے گا، تو مانا آئے گا، ابھی آیا نہیں ہے۔ وهكذا قوله تعالى يغشى الناس أي يتغشاهم ويعمهم لو كان أمرا خياليا يخص أهل مكة المشركين وقيل في يغشى الناس، اور اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ وہ دعا ایسا ہوگا کہ یغشى الناس، سب لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ تو اگر یہ خیالی دعا تھا تو پھر قرآن یغشى الناس تو نہ کہتا۔ وقوله تعالی هذا عذاب علیم یقال لهم ذلك تکریرا وتوبیخا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بطور توبیخ اور زجر کے کہ یہ عذاب دردناک، یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جب ان کو جہنم کی آگ کی طرف پھینکا جائے گا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، دیکھو یہ وہ جہنم ہے جس کی تم تکذیب کرتے تھے۔ او یقول بعد من بعض ذالک قول سبحانہ وتبارک وتعالی ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون۔ يقول الكافرون اذا آینوا عذاب الله وقابوا صائرین رفعوا وكشفوا عنهم كقوله جلت عظمته، جب کافر اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے تو چیخیں گے، فریادیں کریں گے کہ اللہ عذاب اٹھا لے، جیسے قرآن دوسری جگہ کہتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے فرمایا مخاطب اس دن کو یاد کرو جس دن یہ آگ پہ کھڑے ہوں گے اور اس وقت پکاریں گے اور چیخیں گے کہ ہائے کاش اللہ ہمیں موقع دے دنیا میں واپس جانے کا، دنیا میں واپس جانے کے بعد ہم اللہ کی آیات کی کبھی تکذیب نہیں کریں گے، ہم پکے مومن بن جائیں گے۔ وَقَضَىٰ قَوْلُهُ جَلَّ وَعَلَا وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ
اللہ نے فرمایا میرا مدنی کافروں کو ڈرائیں اس دن سے جس دن عذاب آئے گا اللہ کا. فیقول الذین ظلموا، جو کافر ہیں جو مشرک ہیں کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل. وہ کہیں گے مولا مہربانی کرو عذاب ٹال دو، ہمیں موقع دو، اب ہم پکے مومن بنیں گے، تیرے پیغمبروں کی پوری پوری اتباع کریں گے. اللہ فرمائیں گے اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال. اللہ فرمائیں گے بدبختو تم پہلے بھی تو کئی قسمیں کھا کے توڑ چکے، اب کیا تمہارا قسم کا اعتبار. وَهَكَذَا قَالَ جَلَّ وَعَلَا أَنَّىٰ لَهُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ. اب ان کو کیا نصیحت حاصل ہوگی حالانکہ ان کے پاس میرا رسول آیا، رسول مبین کھول کے سنانے والا. اور فرمایا اس کے بعد ثم تولوا عنہ، لیکن یہ اللہ کے رسول سے پھر گئے وقالوا معلم مجنون، اور کہنے لگے نعوذ باللہ یہ سدھایا ہوا ہے، دیوانہ ہے. یقولوا کیف لهم بالتذکر وقد ارسلنا الیہم رسولا بینا الرسالۃ والنذارا. اللہ فرماتی اب تمہیں نصیحت کا کیا فائدہ، ہم نے رسول بھیجا، پیغمبر بھیجا، کھلی رسالت، کھلا ڈرانے والا. وماذا تولوا عنه ووافقوا والكذبوا وقالوا معلم مجنون. لیکن اس کے باوجود تم نے میرے پیغمبر پہ ایمان نہ لائے، پیغمبر کی تصدیق نہ کی بلکہ تکذیب کرتے رہے. یوم یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ. اب اگر قیامت میں تم پکڑو گے نصیحت کیا فائدہ ہوگا، اس وقت نصیحت کا کیا فائدہ. اقول ولو ترى اذا فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. جب قیامت والے دن جہنم کے عذاب کو دیکھ کے گھبرائیں گے اور ایسے معلوم ہوگا کہ بڑے قریب سے ان کو پکڑا گیا. اب کہیں گے ایمان لے آئے، لیکن کیا فائدہ ہوگا اس بات. وقولوا تبارک وتعالی انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون. اس کے دو معنی ہیں. احدهما انه يقول تعالی لو كشفنا عنكم العذاب جعلناكم الدارة اطمئنانا ما كنتم فيه من الكفر والتكذيب. ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ معنی یہ ہے لو کشفنا، اللہ فرماتے ہیں اگر ہم عذاب ٹال دیں، تمہیں دنیا میں واپس بھیج دیں، لیکن تم پھر بھی وہی کفر کرو گے. جیسے اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا وَلَوْ رَحِمْنَا وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اللہ فرماتے ہیں اگر ہم رحم کر دیں، عذاب کھول دیں، یہ واپس جانے کے بعد بھی اپنی اسی سرکشی کے اندر اونھے گر پڑیں گے. وَقَوْلُوا جَلَّتْ عَظْمَتُهُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. اگر ہم ان کو واپس بھیج بھی دیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ پھر کفر کریں گے. والثاني يكون المراد إنا مؤخر العذاب عنكم قليلا بعد انعقاد أسبابه ووصوله إليكم وأنتم مستمرون فيما أنتم فيه من الطغيان والضلال ولا يلزم من الكشف أن يكون باشرا كقوله تبارك وتعالى. اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ اگر ہم اسباب کے وصول کے بعد عذاب کو روکیں لیکن تم اسی طرح سرکشی میں ہو، گمراہی میں ہو، اس کا معنی یہ نہیں کہ ضروری عذاب آ گیا. جیسے اللہ فرماتے ہیں اللہ قوم یونس لما آمنوا، جیسے قوم یونس جب ایمان لے آئی کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، وہ دنیا میں رسوا کر دینے والا عذاب ہم نے ان سے ٹال دیا. اور فرمایا ومتعناہم الہین، ہم نے ان کو ایک مدت تک دنیا میں زندہ رہ کے نفع اٹھانے کا فائدہ دیا. ولم یکن العذاب مباشرا متصلا بهم بل کان قد انعقد سببه علیہم. قوم یونس پہ عذاب آ نہیں گیا تھا، یعنی وہ وعدہ قریب آ گیا، نشانیاں آ گئی، لیکن ابھی عذاب نہیں آیا تھا. ولا يلزم ان يكونوا قد اخلوا من كفرهم ثم عادوا اليه. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ واقعی وہ کفر سے نکلنے کے بعد پھر کبھی نہیں لوٹے ہوں گے. قال اللہ تعالیٰ قرآن شیخ علیہ السلام نے قال قومین قالوا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين.
قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا. جیسے کہ حضرت شعیب کی قوم نے کہا تھا کہ ہم آپ کو بھی اور آپ پر ایمان لانے والوں کو بھی اپنے علاقے سے نکال دیں گے. ہاں ایک شرط ہے کہ آپ ہمارا دین قبول کر لیں تو پھر ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. آپ نے فرمایا اچھا کیا تم جبر کرو گے؟ قد افترینا علی اللہ کذبا، اگر ہم ایمان لانے کے بعد نعوذ باللہ کفر اختیار کریں پھر تم نے اللہ پہ جھوٹ بولا ہے. ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم تمہارے رستے پہ لوٹ آئیں بعد اذ نجانا اللہ منہا، جبکہ اللہ نے ہمیں نجات عطا فرمائی ہے. اور شعیب علیہ السلام نے ملتہم طریقتہم، حالانکہ شعیب علیہ السلام نہ ان کی ملت پہ تھے، نہ ان کے طریقے پہ تھے، نہ ان کے دین پہ تھے. وقال قتادہ انکم عائدون العذاب باللہ وقولوا عز وجل یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون. فصل رسول اللہ تعالی یوم بدر وهذا قول جماعت من وافق رسول رضی اللہ عنہ تفسیرہ الدخان بعد قدم وروایت عباس رضی اللہ عنہ من روایت لوفی عنہ وعن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ومعتبر والظاہر ان ذلك یوم القیامۃ وان کان یوم بدر یوم بطشۃ ایضا. قال ابن جریر حدثني يعقوب قال حدثنا وليد قال حدثنا خالد الحزاني كما قال البادر رضي الله عنه قال رضي الله تعالى عنه البطشة الكبرى يوم الدين ونقول هي يوم القيامة. وهذا اسناد صحيح وابھی يقول سوسی وغیرہ في سب روایتين اللہ تعالی عالم. تو یاد رکھیں کہ اب ہم نے دخان کے بارے میں 3 قول پڑھے. ایک قول یہ ہے کہ قریش کو قحط کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے دھواں نظر آتا تھا. یہ حضرت ابن مسعود کا قول. حضرت ابن عباس اور دیگر صحابہ اور احادیث جو ہیں وہ یہ دلالت کرتی ہیں کہ دخان سے مراد جو ہے قیامت کی علامات میں علامت ہے، ابھی نہیں آیا ہے، آنے والا ہے، وہ آئے گا. یہ 2 باتیں. تیسری بات یہ تھی کہ جب لشکر آیا مکے والے دن تو جو گرد و غبار اڑا تو گویا دھواں تھا. وہ قول تو بالکل غلط ہے. باقی یہ 2 قول بچ گئے، یہ دونوں ٹھیک ہیں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اس دنیاوی کیفیت پر یعنی محمول کرتے ہیں، اور قریش کو ایسا ہوا تھا، کوئی بڑی بات نہیں. اور ابن عباس اس کو قیامت تک محمول کرتے ہیں. اب مفسر فرماتے ہیں کہ والظاہر یعنی قول واضح ظاہر باہر یہ ہے کہ دخان جو ہے وہ علامات قیامت میں سے ہے. لیکن اسی طرح کا واقعہ اگر قریش کو پیش آ جائے تو کوئی بڑی بات نہیں. اسی طرح حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم سخت پکڑ پکڑیں گے، وہ کہتے ہیں اس سے مراد بدر کا دن ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس سے مراد قیامت کا دن. تو دونوں باتیں ٹھیک ہیں. بدر کا دن بھی تو بڑا سخت تھا اور قیامت کا دن جو ہے وہ اس سے بھی بڑا سخت ہوگا. تو یہ 2 قول جو ہیں وہ جمع بھی ہوتے ہیں اور احادیث بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، اور ظاہر الاقوال بھی یہی ہے. واللہ تعالی اعلم. کہتے ہیں جی کہ میں مکہ مکرمہ میں 1 مہینے کے ارادے سے آیا ہوں، لیکن ابھی ہم 5 دن گزرے ہیں کہ ہم مدینہ شریف جا رہے ہیں، تو نماز ہم قصر پڑھیں گے یا پوری پڑھیں گے؟ میرا بھائی مسئلہ سمجھو. ایک ہے کہ ہمارا ویزا 1 مہینے کا لگا، تو ہم نے یہ اندازہ لگا لیا کہ ہم 1 مہینہ رہیں گے، لیکن رہے تو ہے نہیں. تو لہذا آپ مسافر ہیں، کیونکہ آپ نہ ابھی 15 دن کو قیام کیا ہے، نہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت ہے، تو مطلق نیت ہے کہ ہم 1 مہینہ عمرے میں گزاریں گے. تو اب چونکہ آپ مدینہ شریف جا رہے ہیں، مسافر ہیں، پہلے بھی مسافر تھے، اب نماز قصر پڑھیں. مدینہ منورہ میں بھی اگر آپ نے 15 دن سے کم رہنا ہے، 8 دن رہنا ہے، وہاں بھی آپ مسافر ہیں، نماز قصر پڑھیں. واپس مکہ شریف آنے کے بعد اب آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 15 دن مکے میں رہنا ہے، تو پھر نماز پوری پڑھیں. سمجھ آ گئی یہ بات؟
کہ اگر آپ نے 15 دن ٹھہرنا ہے تو نماز پوری پڑھیں، اگر آپ نے 15 دن نہیں ٹھہرنا ہے پھر آپ مسافر ہیں، نماز قصر کریں۔ اور قصر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ فرض نماز مثلا ظہر کی 4 رکعتوں کے بجائے ہم 2 پڑھیں گے، عصر کی 4 رکعت کے بجائے ہم 2 پڑھیں گے، عشاء کی 4 رکعت کے بجائے ہم 2 پڑھیں گے، باقی سنت اور نفل جو ہے وہ معاف ہیں، اگر نہیں پڑھیں گے تو ہم پہ گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہے کہ مسافر ہے، خدا قسمت سے مکے مدینے میں لایا ہے، تو اگر وہ چاہتا ہے کہ میں نفل پڑھوں تو نفل بھی پڑھو، تہجد بھی پڑھو، اشراق بھی پڑھو، ضحیٰ بھی پڑھو، ہر عبادت کرو جو اللہ تمہیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے جی کہ اگر کسی میت کو غسل دیا جائے تو فقہا نے لکھا ہے کہ آدمی غسل کر دینے والا احتیاط ہے کہ اس کے چھینٹے یا کوئی چیز بدن پہ نہ پڑی ہو۔ ویسے بھی بڑی کراہت آتی ہے نا بندے کو، انسان ہے نا، کہ اس کو ہاتھ مارے گا، صاف کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، اس لیے احتیاط ہوتی ہے۔ ورنہ اب آپ دیکھیں نا جی کہ آدمی مثلا ہوا نکل گئی آپ کے نیچے سے، تو ہوا تو ایک جگہ سے نکلی ہے لیکن سارا وضو کیوں کرو؟ اچھا جہاں سے ہوا نکلی ہے اس کو تو دھونا ضروری نہیں ہے، وہ تو دھونا تب ضروری ہے جب پیشاب یا بول و براز کا اخراج ہوگا، صرف ہوا سے تو ہم استنجا نہیں کریں گے، لیکن وضو کرنا پڑے گا۔ اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جتنے اندر ریا ہیں یہ اندر کے پورے اعضاء سے گھوم کے آگے نکلتے ہیں، تو اس لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم سارے اعضاء کو دوبارہ پاک کریں۔ کہتے ہیں جی کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جب عرب لوگ ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو ایسے یعنی اپنا گال ملاتے ہیں یا گردن ملاتے، تو سنت تو یہی ہے نا اللہ کے بندے، سنت کیا ہے؟ مصافحہ ہاتھ سے، سنت کیا ہے؟ معانقہ، معانقہ کیا مانا کہ گردن سے گردن کا ملانا۔ یہ جو ہم ملتے ہیں یہ تو مباطنہ ہے، ہم تو پیٹ سے پیٹ ملا رہے ہیں، یا مصادرہ ہے کہ ہم سینے سے سینہ ملا رہے ہیں، یہ تو سنت نہیں ہے، یہ تو خلاف سنت ہے۔ سنت جو ہے وہ معانقہ ہے۔ یہ تو یہی تو مشکل ہوتی ہے نا کہ آدمی کو مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا، اعتراض کرتے یہاں کے لوگ ایسا کرتے ہیں، پہلے تم مسئلہ تو سیکھو۔ وہ ایک میرے جیسا کوئی حاجی حج پہ آ رہا تھا، پرانا دور تھا، اس زمانے میں گاڑیاں شاڑیاں تو ہوتی نہیں تھی، جتنے سے بھی لوگ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے اور گدھا پہ سفر کرتے تھے اور خچروں پہ سفر کرتے تھے، وہ بھی اونٹ پر آ رہا تھا اور اس کے ساتھ بدو جو ہے وہ بھی تھا۔ اب اس کے دماغ میں ایک خلل بیٹھا ہوا تھا کہ میں تو مولوی ہوں، یہ تو بدو ہے بیچارہ جاہل آدمی، ایک اونٹ چرانے والا بندہ ہے، تو اس کو تو شریعت کا کوئی پتہ نہیں ہوگا نا، موقع ملا تو میں اس کا رگڑا نکالوں گا۔ راستے میں جب جا رہے تھے تو ایک قاری قرآن پڑھ رہا تھا بڑے زور سے، یہ آیت پڑھ رہا تھا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ تو جب اس نے یہ آیت پڑھی تو بدو تو خاموش تھا نا، مولوی صاحب کو جوش آ گیا، اس نے کہا صلی علی النبی، نبی پہ درود پڑھو، آیت نہیں سن رہے ہو؟ اس نے کہا جاہل، ابھی اللہ اور فرشتے پڑھ رہے ہیں، ہمیں حکم ہی نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا ان اللہ و ملائکتہ، یعنی اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پہ درود بھیج، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو تم بھی بھیجو، صلو۔ اب میں پڑھوں گا، پہلے کیوں پڑھوں میں؟ پہلا تو اللہ اپنا اور فرشتوں کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، ہمیں تو حکم ملے تو میں پڑھوں نا، تم جاہل ہو کہ میں جاہل ہوں؟ اب جب اس نے پڑھا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو نے کہا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ تو یاد رکھو ان کا جو عام بندہ ہے نا، ایک بات ہمیشہ دماغ میں رکھنا، یہاں کا جو عام بندہ ہوتا ہے نا وہ ہم سے بھی زیادہ دین جانتا ہے،
ہم تو 17 سال مدرسوں میں رگڑا کھانے کے بعد بھی عربی نہیں جانتے. یہ تو بچہ پیدا ہوتا ہے عربی جانتا ہے. تو یہ تو عربی زبان میں قرآن ہے، حدیث ہے، یہ تو 70% تو ویسے سمجھ لیتے ہیں. ان کے لیے تو کوئی مشکل مسئلہ ہو تو وہ سمجھ نہیں آتا. اس کے لیے یہ علماء کی طرف جاتے ہیں کہ جی اب آپ بتائیں مسئلے کا حل کیا ہے. ورنہ جب بھی امام قرآن پڑھے گا وہ تو سمجھ رہے ہیں، اور ہم پیچھے طوطے کی طرح کھڑے ہیں کہ پتہ نہیں امام صاحب نے کیا پڑھا ہے. یہی وجہ ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ امام نماز پڑھتے ہوئے رونے لگ جاتے ہیں. وہ قرآن سمجھ رہے ہیں، اور ہمارے امام جو ہے ماشاءاللہ ان کو تو قرآن ہی نہیں آتا، تو سمجھیں گے کیا. ہمارے تو اللہ کی شان ہے نا. اب دیکھو نا، ہمارے ہاں قرآن کے 30 سپارے ہیں، ٹھیک ہے. کسی قاری کے بعد جاؤ اس کو کہو گے یہ 30 سپارے حضور نے فرمائے ہیں، صحابہ نے فرمائے، تابعین نے فرمائے، اور پھر یہ 30 سپارے آپ نے کیسے بنائے ہیں کہ آیت ابھی پوری نہیں ہوئی اور سپارہ ختم ہو گیا. یعنی کئی ایسی آپ سپارے دیکھیں گے کہ بھئی اس کا قد افلح المؤمنون کو دیکھ کہاں سپارہ ختم ہوا ہے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہاں سے اصل کیا ہے. ان لوگوں نے پورے قرآن کے حرف نکال کے اس کو تقسیم کیا، جہاں ایک بن گیا بس ایک سپارہ ہو گیا، جہاں 2 بن گیا 2 سپارے ہو گئے. یہ بھی نہ دیکھا کہ آیت پوری بھی ہے کہ نہیں. اللہ کے بندے آیت تو آگے جا رہی ہے، وجہ کیا ہے کہ جانتے نہیں. اسی لیے وہ ایک لطیفہ ہے کہ ایک عرب عالم جو تھا وہ کہیں ہندوستان میں بیچارہ سیر شہر کے لیے گیا یا کوئی مدرسہ وغیرہ دیکھنے کے لیے گیا. وہاں اس نے نماز پڑھی ایک مسجد میں، مسافر تھا، اور مسجد میں جو امام نماز پڑھا رہا تھا تو وہ سورۃ یوسف تلاوت کر رہا تھا. اب جناب اس نے سورت جو پڑھی تو وہ ان آیات مبارکہ پہ آیا کہ بھائی حضرت یوسف کو لے کے آئے، اور لانے کے بعد حضرت یوسف کو انہوں نے کنویں میں ڈال دیا. اس کے بعد پھر قرآن پاک میں ہے نا کہ وہ کنویں میں ڈال کے چلے گئے، کچھ دور بیٹھ گئے، کچھ نگرانی کرتے رہے کیا ہوتا ہے. یوسف مر جاتا ہے، کوئی آدمی آتا ہے، کوئی قافلہ آتا ہے، تو خدا کی شان ہے کہ ایک قافلہ گزرا. قافلہ جب گزرا تو بندہ آئے پانی بھرنے کے لیے، انہوں نے جو ڈول ڈالا تو حضرت یوسف بھی تو آخر بچے تھے، ڈول کو پکڑا، وہ دیکھو وہ تو حیران ہو گیا، یا بشرا ھذا غلام، دوڑو دوڑو، یہ عجیب لڑکا اندر سے نکل آیا ہے. تو اب وہ مولوی صاحب سورۃ یوسف پڑھ رہے تھے، انہوں نے یہی آیتیں پڑھی کہ بھائی حضرت یوسف کو لائے کنویں میں ڈالا. اس کے بعد نماز ختم ہو گئی تو وہ عربی عالم جو تھے ان کو امام صاحب سے ملے اور انہوں نے کہا امام صاحب مہربانی کرو ایک آیت آگے پڑھ لیتے تو یوسف کنویں سے تو نکل آیا، اس کو تم کنویں میں ڈال کے گھر جا رہے ہو، اس کو کون نکالے گا. اس نے کہا تم نے اچھا نماز پڑھائی، ابھی یوسف کو کنویں میں ڈال کے جا رہے ہو گھر. او شرم کرو، ایک آیت آگے پڑھ لیتے کہ اللہ کے پیغمبر کو اس مصیبت سے تو نکالو نا. لیکن ان کو پتہ ہی نہیں تو بیچارہ آگے آیت کیا پڑھتا. اسی طرح ہمارے اس زمانے میں تو ہندوستان تھا نا، پاکستان تو بعد میں بنا نا، پہلے تو ہندوستان تھا. اور ہندوستان بھی تاریخ میں یعنی سب سے پرانے ملکوں میں سے ہے، حتیٰ کہ کتابوں میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت آدم کو ہندوستان میں اتارا گیا، یعنی اس زمانے میں بھی ہند تھا. اور یہ بھی آیا ہے کہ حضرت آدم نے جو پہلا حج کیا ہے نا وہ انڈیا سے کیا اور پیدل چل کے کیا. بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے 45 حج کیے ہیں پیدل چل کے انڈیا سے. حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد بھی انڈیا میں پہنچی ہے، وہاں سنا ہے ان کی قبریں بھی موجود ہیں. اس لیے بعض مورخ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن میں جو جبل جودی کا ذکر آیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے جودی پہاڑ کے، وہ کہتے ہیں جودی سے مراد ہمالیہ پہاڑ ہے. اللہ عالم، یہ تاریخی باتیں ہیں، نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے. اور تاریخ کا اعتبار کوئی نہیں ہوتا، اس میں ہر رد بھی یابس ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا جو اخبار لے آنا بھائی، وہ یار آج کوئی خبر سنی تو خبر کا پتہ معنی کیا ہوتا ہے؟ الخبر الذی یحتمل الصدق والکذب. خبر کہتے ہی اس کو ہیں کہ اس میں سچائی کا بھی گمان ہے، جھوٹ کا بھی گمان ہے.
اسی لیے آپ دیکھتے ہیں خبر سنیں گے نا صبح، آج فلاں وزیر نے یہ فرمایا، شام کو ہوگا یہ نہیں فرمایا، کیا کریں، کہاں جائے آدمی؟ اسی لیے اخبار کو اخبار کہتے ہیں نا، اسی لیے جو اخباری لوگ ہوتے ہیں نا ان کی روایت بھی قابل حجت نہیں ہوتی کہ یہ تو اخباری آدمی۔ خیر بہرحال جی وہ بیچارہ کوئی قاری صاحب تھے ہمارے ہندوستان کے، وہ مصر چلا گیا، کہتے ہیں یار مصر کے بڑے قاری ہیں، اور کہتے ہیں مصر میں بڑے قاری بڑا قرآن پڑھتے ہیں، اور یار ہم سے کچھ زیادہ اچھا پڑھ سکتے ہیں، کمال کی بات ہے، میں 10 کا قاری ہوں، 10 کی راتیں پڑھ سکتا ہوں، کوئی میرا مقابلہ کرے۔ تو وہاں ایک قاری کے گھر میں گئے، بتایا کہ میں انڈیا سے آیا ہوں اور میں قاری ہوں، اور انہوں نے کہا بڑی خوشی کی بات ہے آپ میرے گھر میں آئے ہیں اور مجھے کسی اہم مسئلے میں جانا ہے، میں آپ کو کمرہ کھول دیتا ہوں، آپ آرام کریں، آپ غسل فرمائیں، فریش ہو جائیں، جب تک میں کام کر کے واپس آتا ہوں پھر بیٹھ کے باتیں کریں گے۔ اس نے اپنی چھوٹی لڑکی تھی 7-8 سال کی، بلایا، کہا بیٹی ادھر آؤ، یہ مہمان ہے بیچارہ ہندوستان سے آیا ہے، اس کو ناشتہ بھی کراؤ، چائے وائے روٹی شوٹی بھی کھلاؤ، اور یہ قاری ہے، تم سارا دن کھیلتی رہتی ہو، اس کا قرآن بھی سننا، تم اس کو بھی سنانا، میں مجھے 1-2 گھنٹے لگ جائیں گے۔ خیر وہ قاری صاحب واپس آ گئے، انہوں نے اپنی بچی کو بلایا، انہوں نے کہا وہ قاری صاحب سے قرآن سنا تھا؟ انہوں نے کہا سنا تھا، سورت یوسف سنائیے قاری صاحب نے، میرے چاچا نے مجھے سورت یوسف سنائیے، یوسف کو بھائیوں نے اتنا نہیں ستایا جتنا اس بدبخت نے ستایا۔ انہوں نے کہا اس نے تو یوسف کا رگڑا نکال دیا پڑھتے پڑھتے۔ تو یہ تو ہمارا حال ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ معانقہ کیا ہے، وہ جی گال سے گال ملاتے ہیں، نہیں جی تم پیٹ سے پیٹ ملایا کرو، دکھ ہوتا ہے نا، پھر اعتراض تو نہ کرو نا، ایک مسئلہ پتہ نہ ہو ایک اعتراض بھی کرو۔ ہم جو ملتے ہیں وہ مباطنہ ہے، وہ مصادرہ ہے، وہ معانقہ نہیں ہے، خلاف سنت ہے۔ کہتے جی دجال جب آئیں گے، ہاں جو سورۃ الکہف پڑھتا ہے اللہ اس کو فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ حدود حرم مکے میں 1 لاکھ، مسجد نبوی میں ایک روایت میں ہے 50,000، لیکن وہ ضعیف روایت ہے، صحیح روایت ہے کہ 1,000۔ عورت بغیر محرم کے طواف کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے، کوئی ضروری نہیں کہ ہر وقت محرم پکڑ کے رہے۔ اب تو تم یہ مسئلہ پوچھا کرو کہ مرد بغیر محرم کے طواف کر سکتا ہے، عورتوں کو تو ڈر ہی نہیں ہے نا، وہ تو 10 مردوں کو الو بنا لیں۔ تم تو اپنا فکر کرو، عورتوں کا کیا ہے، وہ ایسے ٹکر مار دی ہیں جیسے وہ مینڈھا ٹکر مار رہا ہو، یہ پتہ نہیں کون سا طواف ہے۔ بہرحال بغیر محرم کے طواف جائز ہے۔ آدمی خضاب لگا سکتا ہے، اس کی بیوی اگر جوان ہو نہ، خضاب لگانے سے بیوی کو کیا نہ پتہ لگ جائے گا، تمہاری طاقت کا تو اس کو پتہ ہے خضاب لگاؤ یا نہ لگاؤ۔ تم تو خضاب لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے لگا رہے ہو نا، بیوی کا کیا، بیوی کو تو پتہ ہے کہ جناب کتنے کرنٹ رکھتے ہیں، ایسے خام خواہ بہانہ بنانا، بیوی جوان ہو تو جوان شادی کرو، بوڑھے ہو تو بوڑھی عورت سے شادی کرو، نہ وہ تمہیں تانا دے نہ تم اسے تانا دو، زندگی گزر جائے گی۔ میرے دوست بیچارے فوت ہو گئے، بشیر اختر، عالم آدمی تھا، خطیب تھا، اللہ اس کی قبر پہ رحمت فرمائے۔ میں نے ایک دن 2 سر علماء بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا اختر صاحب کیا حال ہے آج کل، کافی ماشاءاللہ بوڑھے شوڑے ہو گئے ہو، آج کل کوئی حال شال، کوئی ابھی تک دل میں امنگ باقی ہے یا خلاص ہو گئی؟ کہنے کہا مکی صاحب کیا پوچھتے ہو، اب تو رات کو ہم جب سوتے ہیں ایسے معلوم ہوتا ہے 2 بہنیں کٹھی سو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا جی کیا پوچھتے ہو، ماشاءاللہ حال حوال امنگ ترنگ کیا، اب تو ایسے معلوم ہوتا ہے جو 2 بہنیں کٹھی لیٹ جاتی ہیں، ہم بھی لیٹ جاتے ہیں، صبح کو اٹھ کے چلے جاتے ہیں، مونچھوں کو تاؤ دے کے باہر آ جاتے ہیں، لوگوں کو روب ڈالتے ہیں۔ حضرت خضاب لگانا جائز ہے، تم بیوی کو دکھاؤ یا نہ دکھاؤ، شرط یہ ہے کہ خضاب کالا نہ ہو۔ شیعہ کب ظاہر ہوئے ہیں؟ یہ حضرت عثمان کے زمانے میں، انہوں نے تو حضرت عثمان کو شہید کرایا، وہیں تو فرقے بنے۔
صلاۃ حاجہ پڑھا کرے. کیوں؟ قرآن کا حکم ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اللہ نے حکم دیا کوئی مصیبت آئے تو نماز سے مدد پکڑو، صبر سے مدد پکڑو. اور حدیث میں ہے اذا حضبه امر بادر الى الصلاۃ، جب میرے مدنی پاک کو کوئی مشکل پیش آتی تو فوراً نماز. تو نماز حاجہ پڑھی کرو کہ یا اللہ یہ مشکل ہے اسی لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں کہ میری مشکل حل کر دے. کہتے جی کہ آپ نے کہا تھا کہ قرآن جو ہے وہ کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے، اور باقی کتابیں جو ہیں وہ کتاب اللہ ہیں. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے جناب کہ باقی ساری کتابیں دی گئی ہیں، پڑھا نہیں گیا. جبریل نے آگے پڑھی نہیں تورات حضرت موسیٰ پہ. اگر تمہیں اتنی بڑی دلیل بھی سمجھ نہیں آئی تو پھر کیا کر سکتا ہے؟ یہ صرف قرآن ہے جو اللہ نے جبریل پہ پڑھا اور جبریل نے حضرت محمد مصطفیٰ پہ پڑھا. اور پھر اللہ نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جب جبریل پڑھے تو آپ آہستہ آہستہ نہ پڑھا کریں، بس آپ سنتے رہیں، ہم آپ کے سینے میں خود قرآن کو جما دیں گے. تو قرآن کتاب کیوں ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ الحمدللہ الذی انزل علیہ الکتاب افبہذا الحدیث انتم مدہنون. تو قرآن کو کلام بھی کہا گیا، کتاب بھی کہا گیا، لیکن باقی کتابیں جو ہیں ان کو کلام کہیں نہیں کہا گیا. کہتے جی کل آپ ایک بزرگ سے ملے تھے. ہاں وہ ہمارے بزرگ ہیں اور بڑے شیخ ہیں حضرت ذوالفقار مدد اللہ، ماشاء اللہ پورے عالم میں دین کے لیے، ایک عقیدے کے لیے بڑی محنت کر رہے ہیں. اور انہوں نے ماشاء اللہ یعنی نیو یارک میں اور واشنگٹن میں بھی دین کے ادارے بنائے تھے، مدارس میرے خیال میں اب بھی ہوں گے. اور اسی طرح پوری دنیا میں، پورے یورپ میں مدارس، مساجد، دین کی خدمت. اللہ جس سے کام لینا چاہے، ورنہ وہ پہلے خود انجینئر تھے، چیف انجینئر تھے. اللہ نے ادھر جو موڑا ہے نا، میں نے تو ان کو ہمیشہ عرض کرتا ہوں، میں کہا پہلے بھی تو آپ بلڈنگیں بنانے تھے، اب آپ بندوقیں بنا رہے ہیں، کام تو آپ وہی کر رہے ہیں. پہلے بھی تو آپ تعمیر کے انجینئر تھے نا، اب بھی تو آپ بندوق کی تعمیر ہی کر رہے ہیں نا. ماشاء اللہ سنت پہ چلنے والے لوگوں میں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ کام لے. کہتے ہیں جی کہ یہ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت حضور کے زمانے میں بھی 3 ایک سمجھی جاتی تھی، حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی 3 ایک سمجھی جاتی تھی، پھر حضرت عمر نے 3 کو 3 کرا. تو حضرت عمر یعنی نبی کا مخالف ہوا. کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر آپ مجھے یہ لکھ کے دے دو کہ حضرت عمر مخالف محمد مصطفیٰ ہے، وہ سنت رسول کا مخالف ہے، میں تمہارا مسئلہ مان لوں گا. اور اگر حدیث یہ کہہ دے کہ نبی فرمائے کہ میری سنت بھی اور میرے خلفاء کی سنت کو بھی پکڑو، تو اب حضرت عمر کا جو آخری فیصلہ ہے، تو آخری فیصلہ جو ہے، پہلے فیصلے ناسخ ہوں گے، منسوخ ہوں گے، وہ ناسخ ہوگا، اسی پہ عمل ہوگا. حضور نے مسجد الاقصی کی طرف نمازیں پڑھی ہیں، اب پڑھو گے؟ کیونکہ بعد میں حضور نے مسجد الحرام کی طرف نماز پڑھی، تو پہلا مسئلہ ختم ہو گیا. تو اسی لیے محدثین جب باب باندھتے ہیں نا، ایک پہلا ایک دوسرا. اب دوسرا باب اگر ہو، یہ تو بخاری میں باب ہے، خدا کے بندے ذرا سیاست اٹھا کے دیکھا کرو. اور پھر حضرت عمر کی صرف سنت نہیں، جب حضرت عمر نے یہ فیصلہ کیا تو اس پر تمام صحابہ جو اس زمانے میں موجود تھے کسی نے اعتراض ہی نہیں کیا، تو اجماع صحابہ بھی ہو گیا. اور دوسری بات سمجھو کہ حضور کے زمانے میں جو رحمت تھی، جو برکت تھی، وہ ابو بکر کے زمانے میں نہیں تھی. جو ابو بکر کے زمانے میں تھی وہ حضرت عمر کے زمانے میں نہیں تھی. پہلے لوگ بالکل سیدھے تھے کہ اگر وہ کہتے تھے بھی 3 طلاق ہے، بھی طلاق تم نے 1 دی تھی، یا تم نے کہتے یہ نہیں میں نے طلاق 1 دی تھی، لیکن کہا 3 دفعہ تھا تاکہ بات مؤکد ہو جائے، تھی میری 1. لیکن حضرت عمر کے زمانے میں لوگ کھیلنے لگ گئے، 3 دے دی کہہ دیا 1 دی ہے، 1 دے دی کہہ دیا 3. آپ نے حکم جاری کر دیا کہ اب 3 ہے تو 3 ہی.
حضور پاک نے بھی 80 کوڑے نہیں مارے شرابی کو، تم کیوں مارتے ہو؟ مخالف ہو حضور کے؟ یہ نہیں ایک لفظ پڑھ لیا تو مولوی بن گیا، ہلدی ساتھ باندھ لی تو حکیم بن گیا، ایسے نہیں جلدی سے مولوی بنتا آدمی۔ شب برات بھائی رمضان شعبان کا پورا مہینہ رحمت والا ہے، نمازیں پڑھو، دعائیں کرو۔ مانا یہ ہے کہ اس رات میں تقسیم رزق کا جو مسئلہ ہے وہ غلط ہے، وہ لیلۃ القدر میں ہوتا ہے، لیلۃ مبارکہ۔ اور حضور پاک نے کوئی خاص عبادت کا حکم بھی نہیں دیا کہ ہر حال میں عمرہ کرو، ہر حال میں تم نے اتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، یہ کوئی حکم نہیں۔ باقی سارا مہینہ محترم ہے، عبادت کرو، نمازیں پڑھو، قرآن پڑھو، تلاوت کرو۔ حضور سب سے زیادہ روزے تو اسی مہینے میں رکھتے تھے۔ جب نماز پڑھیں تو سجدے کی جگہ پہ دیکھیں، کیونکہ نماز بندگی ہے، عاجزی ہے، تذلل ہے، سامنے نہیں دیکھنا چاہیے۔ بلند و بالا تعالی اللہ۔ کہتے ہیں کہ یہاں جنازے میں ایک سلام ہے، ایک بھی جائز ہے، دو بھی جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کیا کوئی لڑائی کا مسئلہ ہے؟ یہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کوئی اعتراض کرنے کا موقع ملے تو اپنی عبادات میں لگو، اعتراض نہ ڈھونڈے کرو۔ یہاں امام جو ہیں وہ تمہاری مسجدوں کے مولوی نہیں ہیں، یہ ماشاءاللہ جید علماء ہیں۔ افضل یہ ہے کہ 2 رکعت نماز طواف مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں، وہاں جگہ نہ ملے تو حتیم میں پڑھیں، وہاں بھی جگہ نہ ملے تو طواف کرنے والے میدان میں پڑھیں، وہاں بھی جگہ نہ ملے تو مسجد الحرام میں جہاں مرضی آئے پڑھ لیں۔ عمرے میں کتنی رکعت، عمرہ ہو کوئی ہو، طواف کے بعد 2 رکعت۔ بہرحال زمزم کو کھانا پکانے، حضرت اسماعیل کھانا کس سے پکاتے ہیں؟ تمہارے ملک سے پانی آتا تھا؟ نہیں، وہاں سے آپ پیک کر کے بھیجتے تھے بوتلیں حضرت اسماعیل کو۔ کوئی عقل کرو، کھانا ہے، پکانا ہے، پینا ہے، غسل ہے، سب جائز ہے۔ یہ علماء نے آداب لکھے ہیں کہ جب دوسرا پانی ملتا ہے تو ہم کیوں ضائع کریں؟ فجر کی نماز کے بعد سونا جائز ہے جی، سونا بناؤ، چاندی بناؤ، سب جائز ہے۔ یہ تو جاہل کہتے ہیں سو گیا تو رزق سو گیا، جن کی ساری رات ڈیوٹی ہے وہ سوتے ہی صبح کو ہے بیچارے، ان کا رزق تو مارا گیا نا۔ پھر یہ مسئلے ہیں لوگوں نے گھڑے ہوئے ہیں اپنی طرح سے، یہ ہوتے ہیں گھڑنتو۔ کہتے جی چغل خوری و توبہ کرو، استغفار کرو، اچھے لوگوں سے صحبت رکھو، بری عادت چھوٹ جائے گی۔ ہم پاکستان سے عمرے کے لیے آئے، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ عمرہ کہاں سے باندھنا ہے، پاسپورٹ معلوم تھا، جہاز معلوم تھا، ٹکٹ لینا معلوم تھا، صرف عمرہ تمہیں معلوم نہیں تھا جناب۔ تم عمرے سے بھی محروم ہوئے، جدے سے احرام باندھا، جدہ میقات نہیں ہے، اور ایک بکری دم بھی پڑ گئی۔ اب انشاءاللہ اگلے سال جب آؤ گے تو معلوم ہو جائے گا۔ جب 300 کی بکری خریدو گے نا، 22 روپے سے ضرب دو گے، 6200 روپے، تو انشاءاللہ مجال ہے تم اگلے سال احرام بھول جاؤ۔ ٹرین میں سفر کر رہا ہے، نماز کھڑے ہو کے پڑھے اور رخ قبلے کی طرف کرے، پھر ٹرین پھرتی رہے تو کوئی بات نہیں، یہ نہیں کہ جہاں مرضی ہے بیٹھے شروع کر دیا بیٹھ کے۔ اگر کھڑا ہونا ممکن نہ ہو تو بیٹھ کے پڑھے۔ پتہ نہیں، بہرحال ٹرین کا مسئلہ یہ، ہوائی جہاز کا بھی یہی ہے۔ اور یار آج کل تو بچے کو پتا ہے، گھڑیاں ملتی ہیں، جہاں بیٹھے وہیں دیکھ لو کعبہ کی طرح۔ کیا مسئلہ کیا ہے؟ یہ تو پہلے زمانے میں مسئلے تھے، جب یہ چیزیں بنی نہیں تھی، لوگ کہاں سے ڈھونڈنے کعبہ شریف۔
اب تو ایک گھڑی بھی ہے، العصر ہے، اسی طرح بلال کے نام سے ایک واچ ہے. ساری دنیا میں جہاں جاؤ وہاں کعبہ بتا دے، ٹائم بھی بتا دے کہ اس ملک میں اسلام آباد کا یہ وقت ہے. ماں کمزور ہے، بیٹا حج کرے، عمرہ کرے.